یہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو مومن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا مومن ہو، ماں مومنہ ہو، باپ مومن ہو، تب جا کے جب یہ بچہ پیدا ہوگا مسلمان تو ہوا۔ اب جب یہ آگے بڑھتا جائے گا تو یہ مسلمان سے اوپر مومن بن جائے گا۔ لیکن یہ مومن بنائے گا کون؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب جب ماں باپ ہی بدکاری کو پسند کرنے والے ہو، اب جب ماں باپ ہی بے نمازی ہو، اب جب ماں باپ ہی گنہگار ہو، اب جب ماں باپ ہی بدکاری کو پسند کرنے والے ہو، اب جب ماں باپ ہی اپنی بچوں کو ننگا گھمانے پر راضی ہو، اب جب ماں باپ ہی بچوں کو چوری کرانے پر راضی ہو، تو مجھے بتاؤ یہ پیدا ہوا کیا تھا؟ توجہ رکھے، پیدا ہوا کیا تھا؟ محبت والے ہوتے ہیں، جذبے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ بارود والے نہیں ہوتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ درود والے محبت والے ہوتے ہیں، جذبے والے ہوتے ہیں۔ آپ سارے ہیں الحمدللہ، سارے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ سبھی کہیں نہ، میں تو یہ سمجھو نا کہ ہم ککرناگ والے آپ لوگوں سے زیادہ کم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، محبت سے۔ اور ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ اہل سنہ جو ہوتے ہیں وہ جذبے والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ اپنے نبی کے درود والے ہوتے ہیں۔ آپ سارے ہیں الحمدللہ، سارے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک مرتبہ کہے یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ آقا کریم کا فرمان ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں ہوتا ہے، جس قبیلے میں ہوتا ہے، جس مذہب میں ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، آقا کریم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، فرمایا بچہ جہاں بھی پیدا ہو، جس گھر میں پیدا ہو، جس سوسائٹی میں پیدا ہو، جس قبیلے میں پیدا ہو، یا جس مذہب میں پیدا ہو، پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو مسلمان، یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو مسلمان، نصرانی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو مسلمان۔ او عزیزوں میرے بزرگوں جواب دینا، اگر بچہ ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں مسلمان پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب جب وہی بچہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو تو وہ بھی مسلمان ہی پیدا ہو جائے گا۔ کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بولے بولے بولے، کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو، یہود و نصارا کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو، ہم سارے ہیں الحمدللہ مسلمان۔ لیکن بات یہ ہے میرے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا مسلمان ہوتا ہے، بابا او یعبدانی او ینصرانی او یمجسانی، بچہ پیدا ہوا مسلمان۔ میرے نبی نے فرمایا اب اس بچے کے ماں باپ کی مرضی ہے، یہ یہودی بنائے، کافر بنائے، مشرک بنائے، بدعتی بنائے، کوئی بھی بنائے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ اب کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا مسلمان، یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا مسلمان، اب ظاہر سی بات ہے وہاں بچہ پیدا ہوا، مسلمان تو پیدا ہوا، لیکن کافر بنا، یہودی بنا، نصرانی بنا، مجوسی بنا۔ او میرے بزرگوں مجھے جواب دو، اگر وہاں بچہ مسلمان بنا، مسلمان پیدا ہوا، کافر بنا، میں آپ سے پوچھوں گا کیوں بنا؟ آپ کہو گے مولانا اس کے باپ، اس کے ماں باپ کافر تھے، اس کی سوسائٹی کافرانہ تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے
ساتھ تھا، اس کا تعلق کافروں کے ساتھ تھا، اس کی پڑھائی کافروں کے ساتھ تھی، تو مجھے جواب دو اسی وجہ سے وہ بچہ بھی کیا بنا؟ کافر۔ کیا بنا؟ کافر۔ پیدا کیا ہوا؟ مسلمان۔ کافر کیوں بنا؟ ماں باپ کافر تھے، تربیت کافروں کی تھی، قبیلہ کافروں کا تھا، سوسائٹی کافروں کی تھی، اسی وجہ سے جب پیدا ہوا مسلمان لیکن بڑا ہوا تو کافر۔ بولیے، لیکن مجھے جواب چاہے، کافر بچہ کافر بنا، یہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مسلمان گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا مسلمان بننا کیا چاہیے؟ مسلمان۔ مسلمان بننا کیا چاہیے؟ مسلمان۔ پیدا کیا ہوا؟ مسلمان۔ اب بننا کیا چاہیے؟ مسلمان۔ نہیں، پیدا تو ہوا ہی وہ مسلمان ہے، وہ تو مسلمان بن چکا ہے، اب بنے گا کیا؟ اب اسے بننا کیا چاہیے؟ او بابا کہو مومن۔ کیا؟ لیکن یہ مومن بنائے گا کون؟ یہ بڑا مسئلہ۔ اللہ اللہ اللہ، اب مومن بنائے گا کون؟ بچہ پیدا ہوا مسلمان، بولیے، کافر کے گھر میں ہو یا مسلمان کے گھر میں ہو، بچہ پیدا ہوا تو چاہے یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بچہ پیدا ہوا تو بنانا کیا ہے؟ اب مومن، بولیے، لیکن یہ مومن بنائے گا کون؟ ماں باپ۔ اب جب ماں باپ ہی مومن نہ ہو، بچے کہاں بنیں گے مومن؟ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو مومن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا مومن ہو، ماں مومنہ ہو، باپ مومن ہو، تب جا کے جب یہ بچہ پیدا ہوگا مسلمان تو ہوا، اب جب یہ آگے بڑھتا جائے گا تو یہ مسلمان سے اوپر مومن بن جائے گا۔ لیکن یہ مومن بنائے گا کون؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب جب ماں باپ ہی بدکاری کو پسند کرنے والے ہو، اب جب ماں باپ ہی بے نمازی ہو، اب جب ماں باپ ہی گنہگار ہو، اب جب ماں باپ ہی بدکاری کو پسند کرنے والے ہو، اب جب ماں باپ ہی اپنے بچوں کو ننگا گھمانے پر راضی ہو، اب جب ماں باپ ہی بچوں کو چوری کرانے پر راضی ہو، تو مجھے بتاؤ یہ پیدا ہوا کیا تھا؟ توجہ رکھے، پیدا ہوا کیا تھا؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ اس لیے ضروری کیا ہے؟ ماں باپ کو خود سدھرنا، ماں باپ کو اپنے کردار پر، اپنے ادوار پر نظر ثانی ضرور کرنی ہوگی، تب جا کے یہ بچوں کو کسی کام کے لیے تیار کر سکتے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے سر؟ ایک مرتبہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اہل سنہ ہے، سارے ہیں الحمدللہ، تو میرے خیال سے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ سنی ہوتا ہی ایسا ہے کہ نبی کا نام آئے مچل بھی جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نبی آج بھی ہماری محفلوں میں محسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنا نبی آج بھی اپنے گھروں میں محسوس ہوتا ہے۔ ابے ہم چلے ہمیں روح نبی کی خوشبو آتی ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، انہیں نہ اس وقت نظر آیا تھا نہ آج نظر آیا، لیکن ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا ہمیں اپنا نبی محسوس ہوتا ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمیں الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں اہل سنہ پہ قائم رکھے۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں اہل سنہ کا اہل سنہ ہے، سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو۔ جس دن اہل سنہ سے ہٹ گئے تو سمجھ لینا کہ تم نبی سے بھی دور ہو گئے، اولیاء سے بھی دور ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب خیال رکھیں، بچہ پیدا ہوا کیا؟ مسلمان۔ بنانا کیا ہے؟ مومن۔ بولیں سارے کیا؟ لیکن یہ مومن بنائے گا کون؟ ماں باپ۔ ہاں، کون بنائے گا؟ ماں باپ۔ اس کے لیے ماں کو بھی نیک ہونا لازمی ہے، باپ
کو بھی نیک ہونا لازمی ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا او میرے امتیوں جب تمہارے بچے شعور کو آ جائیں بڑے ہو جائیں انہیں لازماً 3 چیزیں ادا کرنا. سبحان اللہ. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. بولے حب نبیکم. پہلی 2 چیز تم اپنے بچوں کو دو گے وہ تم اپنے نبی کی محبت دے دینا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا جب تم بچوں کو جب تمہارے بچے شعور کو آ جائیں بلوغیت کو آ جائیں سوچنے سمجھنے پر آ جائیں تو اپنے بچوں کو 3 چیزیں دینا. پہلی چیز اپنے بچوں کو دینا اپنے نبی کی محبت. سبحان اللہ. کیا نبی کی محبت. اب یہ محبت دے گا کون؟ ماں باپ. اب جب ماں باپ ہوئی کو پتا نہ ہو کہ محبت ہے کیا نبی ہے کیا تو یہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت کیسے دے گا؟ بولے اصل میں ماں باپ ہی کو مکمل تیار ہونا تاکہ آگے آنے والے بچے خود بخود تیار ہو جائیں. ایک تربیت ہوتی ہے اولادوں. جا کے خیال کریں میری طرف سے ایک بات لکھ کر لیں. جب کبھی دادا دادی یا نانا نانی گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ پوتے پوتے آ جاتے ہیں آذان وہاں سے ہوتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ جائے نماز لے کر آتا ہے دادا اٹھو نماز پڑھو. آتے نہیں آتے یا دادا نماز پڑھ رہا ہو یا باپ نماز پڑھ رہا ہو یا 2.5 سالہ بچہ یا 3 سالہ بچہ بھی سجدے کرنے لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بچے کو جو تم دو گے بچہ ویسا ہی تیار ہو جائے. اگر آپ گھر میں تمباکو پیتے ہو بچہ 3 سال کا ہے نا آپ کا وہ بھی اس کو پینے لگ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا باپ کوئی بڑا کام کر رہا ہے. اگر آپ